نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 34. تفسیر. الرجال اور مردوں کو قوامون ہم نے منتظم بنایا ہے، انتظام کرنے والا بنایا ہے، علی النساء عورتوں پر، بما اس وجہ سے، یہ پہلی وجہ ہے، ارشاد فرمایا کہ مردوں کو ہم نے انتظام کے لیے عورتوں پر درجہ دیا ہے، عورتوں پر ترجیح دی ہے، مردوں کو کہ مرد جو ہیں قوام ہیں عورتوں پر، اور قوام کا مطلب یا تو محافظ کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، لڑ سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، باہر گھومتا پھرتا ہے، معاشرے سے لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف ہے، ڈر اور خوف اس میں اتنا نہیں ہے جتنا عورتوں میں ہوا کرتا ہے۔ قوانین ایکسیپشن کی بنیاد پہ کبھی نہیں بنا کرتے، قوانین تو عمومی بنیاد پہ بنتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد محافظ ہیں عورتوں کے، یہ فرمایا کہ مرد انتظامات کرنے والے ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں کے اوپر، یعنی جتنی بھی زندگی کے باہر کے کام کاج ہیں جو انتظامات کرتے ہیں یہ مرد کے ذمے ہیں۔ بما فضل اللہ، ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، یہ بات جو ہے نا اس کا مطلب ہے اس سبب سے، تو یہ پہلی وجہ ہوئی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، اللہ نے بڑائی دی ہے مردوں کو عورتوں پر۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی، بڑائی طاقت کے معنی میں بھی ہے کہ اللہ نے مرد میں زیادہ طاقت رکھی ہے بنسبت عورت کے، اور بڑائی اس معنی میں بھی کہ اللہ نے فیلڈ اس کا الگ کیا ہے، اس کا الگ کیا ہے۔ مرد وہ کام نہیں کر سکتا جو خواتین کر سکتی ہیں، مثلاً بچوں کی تربیت ہے اور چیزیں ہیں، اور عورتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں، طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، محنت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس لیے ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ ہم نے انہیں بنیادی طور پر پیدا ہی مختلف کیا ہے۔ سائنس اگر اب یہ کہتی ہے تو وہ کچھ اپنے ہی بینا ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور نہیں مانتی تو اپنے ہی اندھا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کو اب سائنس پہ پرکھنا شروع کر دیں کہ جی سائنس میں یہ آیا، اور کسی کا تو زیادہ نہیں کہتے، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ طریقہ اچھا نہیں لگا کہ ایک بات سائنس نے اب ثابت کی، مسلمان دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہاں یہ قرآن میں بھی آیا۔ بھی قرآن میں آیا تو تم اتنے 100 سال بے خبر کیوں تھے، تمہیں کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ ایک طرح سے دلیل بن جاتی ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے ساری امت بے خبر رہی، اور اب کافروں نے آگے اس کی اصل شرح بتائی گئی ہے، اور کل کو وہی سائنس بدل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس سے مرعوب ہو گئے ہیں، ذہنی طور پہ روب چھا گیا ہے۔ سیدھی ساری بات کرنی چاہیے کہ قرآن نازل یہ انسانوں کے لیے ہوا ہے کہ انسان بنے۔ قرآن تو اس سے کیا بحث ہے کہ کوئی مریخ پہ پہنچا ہے یا مریخ پہ نہیں پہنچا تو چاند پہ پہنچا ہے، قرآن کہتا ہے انسان بن، تمہاری وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، اور تم ہی دھولا ہو اس کائنات کے، اور تم ہی اچھے نہیں رہے تو پھر اس دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے چلنے کا، تم اچھے بن جاؤ، بس اتنی بات۔ تو اس لیے اگر اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ مرد کو اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ عورتوں سے اچھا ہے، اس کا مطلب ہے اب انہیں نظر آنے لگا ہے، اللہ نے اس بات کو پہلے کہہ دیا تھا، اور اگر کل کو وہ کہیں کہ نہیں ایسے تو پھر وہ اندھے ہی ہو گئے ہیں، ہم تو اس بات سے نہیں ہٹتے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ وہ سب سچ ہے، ارشاد فرمایا کہ مردوں کو ہم نے تخلیق کے اعتبار سے ایک فضیلت دی ہے، ایک وبما انفقوا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم، اپنے اموال سے، اپنے مال سے۔ تو ایک سبب ہو گیا غیر اختیاری، اپنے بس میں تھوڑا ہی تھا کہ مرد ہو یا عورت بنے، اور دوسرا سبب ہو گیا اپنے اختیار سے کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پیسے کو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے، اور عورت ہر حال میں پیسے کو خود خرچ کرنے والی ہے، لینے والی ہے۔ بیٹی ہے باپ سے لیتی ہے، بڑی ہو گئی والد نہ رہے یا رہے بھی تو بھائیوں سے لے لیا، شادی ہو گئی شوہر سے لے لیا، اور سسر کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں ادھر سے بھی مال آ گیا، اور ادھر سے حق مہر بھی شوہر سے وصول کر لیا۔ تو ہر حال میں عورت جو ہے اس کو اللہ نے آزاد رکھا ہے، اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اگلی نسل کی پرورش کرنی ہے، اگلی نسل کو پالنا ہے۔ جتنی خوبیاں کسی آدمی میں نظر آتی ہیں نا، سچ پوچھو تو اس کے پیچھے یہ خواتین ہی ہیں، ماں ہی ہے جس نے تربیت ایسی کر دی ہوگی، اور گھر میں خواتین ہی ہیں جنہوں نے اتنا سکون آرام بہنوں نے دے دیا ہوگا، بیوی نے دے دیا ہوگا کہ مرد باہر جا کے کام کر لیں، اور اگر وہ نظام خراب ہو جائے، چاہے ماں خراب ہو، اور چاہے بہنیں، اور چاہے بیوی، اور چاہے بیٹیاں، باہر کے کام پھر نہیں ہوا کرتے۔ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے پتا ہو کہ آج بیٹی گھر پہ نہیں رہی اور وہ روز باہر نکل جاتی ہے، کچھ پتا نہیں کب آتی ہے کب جاتی ہے، صدارت نہ چل سکتی، کیا کر لے گا؟ مزدور ہے اور اسے پتا ہے کہ بیوی اطمینان سے گھر پہ ہی رہتی ہے، اور حیا شرم عزت ہے،
اپنا آرام سے کام کرے گا. ان عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کاموں میں بھی جو مرد دنیا میں جا کر اطمینان سے کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ذمہ داریاں بہت بتلائیں. اور اگر آپ ایک اور کتاب پڑھیں, گورباچوف نے لکھی ہے, اس کا 4واں باب پڑھیے گا, 4th چیپٹر. جب ہم نے پڑھا تو بہت خوشی ہوئی. کئی لوگوں کو دکھایا کہ جو تم کہتے ہو نا, دیکھو اس نے بھی اقرار کیا, اسے اب روشنی نظر آ گئی, تھوڑی سی آنکھیں اب بینا ہوئی ہیں. اس نے کہا روس کے ٹوٹ جانے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا تھا اور ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو سکی. اور اگر یورپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی عورتوں کو واپس کسی طرح گھروں میں لے جاؤ تاکہ نسلوں کی تربیت کریں. اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو روس نے کہا, اس نے گورباچوف نے, کہ یورپ کا بھی یہی حشر ہوگا. یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے صاحب. اور اللہ نے جو کہا ہے وہ کیوں نہیں اپیل کرتا, یہ بھی سوچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا 2 چیزیں, ایک تو مرد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, اور دوسرے اللہ نے قدرتی طور پر اس کی تخلیق, اس کی پیدائش وہ اسی طرح کی ہے. تو ایک علت ہو گئی اپنے اختیار سے, تو معلوم ہوا کہ عورت کے ذمے مال کمانا رہا ہی نہیں. اس لیے جو گاتے پھرتے ہیں نا کہ خواتین کو بھی ہر شعبے میں شریک کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی جابز ملنی چاہیے اور یہ چیزیں, ارے بھائی اپنے ممالک کے مردوں کو تو کہیں ٹھکانے لگا لو. وہ سارے بیچارے تو معاش کے ہاتھوں تنگ آ کے ان کی غلامی میں جا رہے ہیں جن کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمان 200 سال لڑے ہندوستان میں, اور جن کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندو بہت تیر مار لیں تو بہت تیر مار کے 40 سال لڑ لیے بس. اور حقیقت پوچھو تو 27 برس, 28, 30 برس, بس اس سے زیادہ نہیں بنتا عرصہ مسلمان لڑتے رہے 200 سال کہ کسی طرح ان غلامی سے نکلیں. اور اب انہی کی معاشی غلامی کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. اگر اپنے یہاں معاش کے حالات اچھے ہوں کیوں آخر ہم ان ممالک میں آئیں. تو معاشی اتنی بدحالی, اور اس پہ نعرے یہ لگانا کہ عورتوں کو بھی جابز دو. بھائی کیوں, وہ جو مرد ہیں پہلے سے ان کو جابز دو تاکہ خواتین وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا صحیح کردار ادا کر سکیں, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اللہ نے سبب یہ بتایا یہاں دوسری فضیلت کا کہ مرد پیسے کماتا ہے, انفقوا من اموالہم, اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. فالصالحات, اور وہ پاکیزہ عورتیں. اب ان کی تعریف کی, وہ جو نیکوکار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ اس کا دیکھو, جب مرد پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے اور عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے, اور مرد کے جو کام ہے وہ مرد کرتا ہے. پہلا سبب, جو مرد کے کام وہ مرد کرے, باہر کے کام ساری طرح انتظامات کا بندوبست کرنا, کیونکہ مرد محافظ ہے, منتظم ہے, مرد حفاظت بھی کرتا رہے اور انتظام کرتا رہے. دونوں تفسیریں. پھر اس کے بعد پہلا سبب پورا کرے کہ جو اس کے کام ہے وہ کرے, دوسرا سبب پورا کرے جس کا اپنا اختیار ہے کہ پیسے کما کے گھر میں دے خرچے ساری چیزیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, الصالحات, وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں. صالحہ کی جمع, صالحہ اس کی جمع صالح, اور صالح کی مؤنث صالحہ, اور صالحات وہ عورتیں جو نیکی کے کام کرنے والی ہیں. قانتات, اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں, حکم بردار ہیں, حکم مانتی ہیں. حکم کس کا, یا تو شوہر کا, اور یا یہ کہ اللہ کا حکم مانتی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی ہے تو یہ لفظ ان کے لیے آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو, حفصہ رضی اللہ عنہا کو 1 طلاق دے دی تھی. اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ حفصہ اتنی خدا کی عبادت کرتی تھی, اتنی اچھی ہیں حفصہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میری سوکن ہے کہ میں ایک بات پہ کوئی ہاتھ انگلی رکھ سکوں سوائے اس کے کہ وہ بھائی اپنے باپ پہ ہے. سمجھے, والد کا اثر اس میں آیا. تو اس پہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو 1 طلاق ہو گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اور جبریل امین نے کہا کہ آپ اپنی طلاق سے رجوع کریں. حفصہ قانتہ, رات رات ہر اللہ کے حضور میں کھڑی رہتی, بڑے روزے رکھتی ہے, بڑی نیکی کے کام کرتی ہے. آپ اس طلاق سے رجوع کیجیے. انہا صوامۃ قوامۃ, یہ عورت تو بڑی روزے رکھنے والی ہے, یہ عورت تو خدا کی بڑی فرما بردار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 طلاق سے رجوع کیا. تو ارشاد فرمایا قانتات, وہ عبادت میں مصروف رہتی ہیں, خدا کی عبادت بندگی, یا اپنے شوہر کی اطاعت میں کہ شوہر جو کچھ کہتا ہے صحیح کام درست کام اس میں اس کے خلاف نہیں چلتی. حافظات للغیب, اور تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ وہ خبردار رہتی ہیں, حفاظت کرتی ہیں. للغیب فی الغیب, لام فی کے معنی میں آ گیا, یعنی غیر موجودگی میں, پیٹھ پیچھے, شوہر کے پیٹھ پیچھے, شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں. کیا, بما, اس چیز کی جو اللہ کی, بما یعنی اللہ جو توفیق دیتا ہے اس عورت کو, حافظ اللہ, اللہ جو اس کو توفیق دیتا ہے اس اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں, جو حفاظت اللہ نے ضروری قرار دی, یعنی اپنی عزت کی, ناموس کی. پھر دیکھیے الصالحات, وہ عورتیں جو بہت نیک ہیں, قانتات, بہت ہی فرما بردار ہیں, حافظات, حفاظت کرتی ہیں مکمل طور پہ, اپنے آپ کو کسی گناہ سے بچاتی ہیں. کس معاملے میں, جنس کے معاملے میں. کیوں, للغیر, شوہر کی غیر موجودگی میں, بھائی کی, باپ کی غیر موجودگی میں, بما, اس وجہ سے کہ اللہ نے اس لڑکی کو توفیق دی ہے. حافظ اللہ, کہ وہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت اس کے ذمہ کی ہے وہ حفاظت کرے. یہ ہیں عورتیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام پانے والی ہیں. 1 2 3 تعریفیں اللہ نے ان کی. سمجھے,
اور اللہ کا شکر ہے اب اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے خواتین میں یہ چیز پائی جاتی. شوہر چھوڑ آتا ہے بیوی کو اور 3 سال اور 5 سال اور 10 سال کے بعد جاتا ہے پیسے کما کے گھر میں, اور جس کونے میں چھوڑا ہے اس کونے میں سے جا کے اٹھا لے. اللہ کا احسان ہے اب تک ہے اس کے وہم و گمان میں بھی کسی غیر مرد کا نہیں آتا. اتنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والی ہیں. 4 سال لگ گئے, گرین کارڈ ملا, ویزا ملا, یہ ہو گیا. کیا مجال ہے کہ 4 سال میں وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق قائم کرتے. اب بھی اتنی اچھی ہیں ہمارے ہاں کی خواتین. خدا کا شکر اور خدا کا احسان ہے. اور یہ مقابلہ کریں اب اس یورپ کی خواتین سے, یہ جو کچھ ہیں ہماری خواتین سے, تو ان کے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں جاتے. سب جانتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو بعض لوگوں کو ہوتی ہے نا, خام خواہ کی شرارتیں سوچتی ہیں اور تنبیہ اور شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی گناہ کی بات ہے کسی خاتون کے کردار پر شبہ کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کی 80 سال کی عبادت برباد کرنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ کسی عورت کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں. بس فرمایا 80 برس کی عبادت اس کی برباد ہونے کو یہ کافی ہے کہ کسی عورت کے لیے کچھ کہے. یہ ہے چیز. اس لیے یہ جو اپنے اندر وسوسے ہوتے ہیں نا, بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں, ان بچیوں کو خبر بھی نہیں, انہیں پتا بھی نہیں ان چیزوں کا. بس زبان ہوگی, جھگڑ لے گی, لڑ لے گی, حتیٰ کہ فون کیا اور وہاں سے کھری کھری سننے کو مل گئی, سب کچھ کر لے گی. اس معاملے میں خیانت اب تک مسلمانوں میں عمومی طور پر نہیں. اس معاملے میں خیانت اب بھی ہمارے معاشروں میں عام نہیں ہوئی. کوئی اکا دکا واقعہ تو پھر الگ بات ہے, مگر ہمارے ہاں کی خواتین اتنی اچھی ہیں اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. اس کو نہیں سوچتے کہ اللہ نے یہ بھی تو مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے کہ میں مہینوں اپنے گھر لوٹ کے نہ واپس آؤں, تو جدھر وہ بیٹھی ہے ادھر ہی. اس معاملے میں کوئی نہیں اس پہ بلیم کر سکتا, الزام لگا سکتا, باقی چیزیں الگ ہیں. اور پھر دیکھو کیسی اتنا اسے اعتماد ہوتا ہے اپنے گھر پہ, اپنے شوہر پہ, بھائی پہ, باپ پہ, جیسے بھی کپڑے پہن کے گھر میں بس ویسے ہی چل رہی ہے. اسی کا اپنا گھر ہے نا, اسی کا ضرورت ہے زیادہ بن سنور کے رہنے کی. یہ بننا سنورنا یہ سب چیزیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں جنہوں نے کسی کا دل لبھانا ہو. اس کا جی چاہے تو ایسی بکتی رہے گی, جی چاہے گا تو اچھے کپڑے پہن لے گی, اس سے کیا ہے, اس کا تو اپنا گھر ہے. جب چاہے کان سے پڑھ کے باہر نکالے کہ جاؤ میاں گھر میرا تمہارا تھوڑا ہی ہے. یہ حقوق اس کو حاصل ہیں, ان کی تفصیل نہیں کرتے. ایسے نہ ہو کہ کل کو تم ہی نہ ہو. لیکن عورت کو یہ حق حاصل ہے, گھر اس کا ہے, اولاد اس کی ہے. اپنے گھر میں کوئی چیز وہ سمجھتی ہے کہ اس کے آنے سے اس گھر سے میرے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑے گا, میرے بچے خراب ہو جائیں گے, اس کو پورا حق حاصل ہے کہ اس چیز کو گھر آنے سے روک دے, نہ آنے. یہاں تک کہ عورت اگر یہ سمجھے کہ شوہر کے عزیز رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے میرے گھر کا ماحول متاثر ہوگا, دیور میرا آ گیا, جیٹھ آ گیا, ساس آ گئی, سسر آ گئے, اور ان کے آنے کی وجہ سے میرے بچوں کے اسلام پہ, دین پہ فرق پڑے گا, وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی صاحب باہر مل کے آیا کرو, انہیں کہو ہمارے گھر میں. یہ حق حاصل ہے عورت. بس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور حفاظت کرتی ہیں اپنی ناموس اور عزت کی کیونکہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے. دیکھا خدا نے پھر اپنی طرف بات کر دی نا, اللہ نے توفیق دی ہے, اللہ کی توفیق کی وجہ سے حفاظت وہ کرتی ہیں. یہ تو نہیں اچھی عورتیں. اب آ گیا دوسری عورتوں کا بیان. واللاتی, اور وہ خواتین تخافون جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو, نشوزہن کے نافرمانی پر کمر باندھ دیں گی, فعظوہن تو تم انہیں سمجھانا. ایک واہجروہن, پر نہیں مانتی تو تم انہیں چھوڑ دو, فی المضاجع وہ اکیلی سوئیں, اپنے بستروں میں انہیں چھوڑ دو. نہیں مانتی وضربوہن تو انہیں مارنا. فإن أطعنکم, اور اگر وہ تمہاری بات مانے, فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو انہیں تنگ کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرنا ان کے اوپر. ان اللہ کان, اور اللہ ہے علیٰ کبیرہ, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ بہت بلند ہیں, اور اللہ کی ذات ایسی ہے بلا شک و شبہ سب سے اوپر ہے, سب سے بڑا. یہ ان عورتوں کی بات کی جن کے متعلق دیکھیے یہاں پر خدا نے ناموس کی بات پھر بھی نہیں کی, عزت کی بات نہیں کی. عورت مسلمان ہو, لڑکی ہو, اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے, اللہ کا شکر ہے اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے, بشرطے کہ وہ خود حفاظت کرتی, نہیں ہمت پڑتی مرد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, اور عورتیں جن کے متعلق تمہیں علم ہو جائے, نشوز نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائیں. نشوز سے مراد نافرمانی کرنا, عزت کو خدا نے پھر بھی نہیں لایا. پہلا لفظ جو سوچنے کا ہے یہاں پر, تخافون کا مطلب ہے کہ تمہیں علم ہو جائے, اور علم بھی یقینی اور قطعی ہو جائے, گمان نہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہا تمہیں اس کے بارے میں ڈر ہو یعنی گمان ہو. فرمایا یہ ہے اس کی تفسیر میں کہ پکا علم ہو جائے, تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکی یہ عورت نہیں مانتی. نشوزہن, ان عورتوں کی نافرمانی کا, نشزہ کہتے ہیں کسی چیز کا ابھرنا, کہ وہ سر اٹھاتی ہے, یعنی آگے سے تابڑ توڑ جواب ملتے ہیں, اور کسی کی عزت نہیں ہوتی, اور ناحق نافرمانی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ فعظوہن, انہیں واعظ کرو, نصیحت کرو, سمجھاؤ بات کو. بس پہلا درجہ یہ ہے. اور مسلمانوں کا عملی زندگی میں پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دو, اس سے کم بات نہیں. یہی کرتے ہیں نا جاہل, 3 طلاقیں دے دو, حکمرانی حکسی مسلمان حکمران کی جیل میں ڈال دے, قانون بنا دے اپنے ملک میں,
کہ اگر 3 طلاق کسی نے دی اس کو 1 سال 6 مہینے جیل میں ڈال دو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ 3 طلاقیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے فَعِزُّهُنَّ، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ. اور ہم نے نہیں دیکھا بھائی کہ آدمی اپنے غصے کو قابو کر کے سمجھا دے کہ مسئلہ ایسا ہے، یہ چیزیں ہیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آ جاتا ہے پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک درجہ ہوا. اچھا نہیں وہ سمجھتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستروں میں خوابگاہوں میں انہیں چھوڑ دو. یہ بھی یقین سے تمہیں پتا چل جائے، یقین ہو گیا کہ میری نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی، پکا یقین ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ سونے میں الگ ہو جاؤ ان سے. سونے کے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمرے میں سوتی ہیں، تم باہر دالان میں سو جاؤ، صحن میں سو جاؤ. وہ صحن میں سوتی ہیں، تم کہیں اور جا کے اپنا بستر لگا لو. اور یہ بھی بہت بڑی ایک سزا کی چیز ہے. اگر کوئی شریف خاتون ہونا اور پتا ہو کہ شوہر نے میرے کمرے میں سونا ہی چھوڑ دیا اب، تو کتنے دن وہ برداشت کر لے گی؟ مرد بھی برداشت کر لیتا ہے، عورت جو ہوتی ہے نہیں برداشت کر پاتی، دل کی نرمی کی وجہ سے یا معافی مانگے گی، جھگڑے گی، آخر کتنے دن تک یہ انقطاع رہے گا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے بستر پہ. ایک بات. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے گھروں میں ان سے گفتگو چھوڑ دو، باتیں نہیں کرو، بس خاموش رہو. تو اسے عقل آ جائے، احساس ہو کہ جو میں نے حرکت کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. اور تیسری چیز فقہا نے یہ لکھی ہے کہ بستر کے الگ ہو جانے کے باوجود کہ وہ اس کمرے میں نہ سوئے، یا یہ فقہا نے لکھا ہے شرعی طور پر مرد اور عورت اس بات پہ پھر بھی پابند ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہے تو وہ قائم کر سکتا ہے، کرنے پڑیں گے، چاہے بظاہر وہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے، اس لیے کہ یہ تعلقات جو ہیں اگر یہ اس پہ بھی پابندی لگ جائے گی تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ ازدواجی تعلقات منقطع ہو جائیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ عورت یہ چاہتی ہے بیوی کے ایسے تعلقات قائم ہوں، مرد کے لیے ہے کہ وہ کرے، اور مرد چاہتا ہے تو عورت کے لیے ہے کہ وہ اس کو کرے گی. وگرنہ یہ نہیں ہے کہ ان تعلقات کو بھی چھوڑ دیا جائے، اگر ختم کر دیے جائیں گے تو دماغ چل جائے گا، پھر عزت کی حفاظت اور یہ چیزیں کیسے ہوں. جب یہ بھی ثابت ہو جائے دونوں مقامات کہ بات سے بھی کام نہیں بنا، نصیحت سے پہلے تو یقین ہونا چاہیے نا، تجربہ ہو جائے کہ عورت نہیں مانتی ایسے تو پھر اسے نصیحت کرو، نصیحت اور بات چیت سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں چھوڑ دو. دوسرا درجہ اس سے بھی پتا چل گیا کہ نہیں ہوتا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم انہیں مارو. بس یہ ایک ایسا لفظ ہے جس پہ بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے مارنے پر ایسے اتر آتے ہیں کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ مارو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ نہ مارنا. چہرے پہ مارنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے وہ بیوی ہو اور چاہے وہ ماں کا بیٹا ہو، بچہ ہو، چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا. یہ خواتین مائیں جو غصے میں آ کے چہرے پہ تھپڑ مارتی ہیں نا، یہ سخت گناہ کی بات ہے. چہرے پہ کوئی کسی کے نہیں مار سکتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب جاتے تھے تو فرماتے تھے کافر کے چہرے کو بچانا، اس کے چہرے پہ نہ مارنا. تو جہاد میں کافر کے چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا، اس لیے کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آدمی کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا انسانوں. تو اب کیا اس کا مطلب ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے آگئی، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، لیکن آیا یہ ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا ہے. تو صورت شکل چہرہ ہی ہے نا زیادہ، تو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جہاد پہ، فرمایا کافر کے چہرے کو بچانا، اس کے چہرے پہ نہ مارنا. تو اس جگہ پہ حکم یہ ہے. تو یہ پھر گھروں میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ جو تھپڑ کھینچ کھینچ کے چہروں پہ مارتی ہیں، یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. چہرہ نکل گیا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے بھی نہ مارنا کہ اس کے جسم پہ داغ پڑ جائے اور جب اس کی سہیلی اس سے پوچھے کہ یہ داغ کیوں پڑا ہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے. فرمایا ایسے بھی نہ مار. اب ذرا سوچ لیجئے پھر مارے گا کیا؟ داغ بھی نہ پڑے اس کے جسم پہ. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شوہر وہ ہیں جو گدھوں جیسی حرکت کرتے ہیں کہ دن کو وہ اسے مار لیتے ہیں اور رات کو پھر اسی کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے. منع کیا ہے ایسے نہیں مارنا کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. اچھا صاحب، فقہا کہتے ہیں ان ساری احادیث سے پتا چلتا ہے کہ مارنا جو ہے اس میں اس کی توہین نہ ہو، بے عزتی نہ ہو. تو جب مار میں چہرہ بھی شامل نہیں، جسم پہ بھی اس کے داغ نہ پڑے اور اس کی توہین بھی نہ ہو تو مار پھر رہ کیا گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بس یہی جو تم مسواک کرتے ہو نا، بس اس سے کبھی تنبیہ اشارے کے طور پہ اسے مار دو کہ تاکہ اسے عقل آئے کہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. اور پھر مارنے کا حکم جو یہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یضرب خیارکم، تم میں سے جو اچھے شوہر ہیں وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں مارتے. یہ بھی ختم ہو گئی بات. تو پھر حکم کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے لیے ان تیسرے مرحلے پہ پہنچ کے یہ جائز ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور یہ ایسی بات ہے جیسے قرآن کے متعلق کئی جگہ پہ ہم نے کہا کہ یہ حکم آ گیا کہ مباح ہے، درست ہے، جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض واجب تو دور کی بات ہے، مستحب بھی ہو، بہتر بھی ہو. جیسے آیا ہے نا کہ اذا حلقتم فاصطادوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر آؤ تو شکار کرو. وہاں حکم ہے تو شکار کرنا کوئی واجب فرض مستحب تھوڑی ہے، یعنی مباح ہے. جو پابندی تھی تم پہ اس پابندی کو اللہ نے ہٹا دیا. تو عورتوں کو مارنا یا نہ مارنا کیا تھا؟ خدا نے اس پابندی کو ہٹا دیا کہ دیکھو ان حدود اور قیود کے ساتھ
تم عورت کو ایک مسواک جیسی چیز سے ایک ایسی لگا دیتے ہو تاکہ اسے عقل آ جائے جس سے اس کی توہین بھی نہ ہو اور جس سے اس کے جسم پہ داغ بھی نہ پڑے، بس اتنی سی بات ہے. اور اگر ان مراحل میں سے وہ کسی مرحلے پہ بھی تمہاری اطاعت کرنے لگتی ہے تو ان اطاعنکم، اور اگر وہ تمہاری بات مانتی ہیں محض نصیحت سے یا محض تمہارے اس چند روز نہ بولنے سے اگر عقل آ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے بات کو، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو دیکھو ان عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے کوئی راہ نہ کھولنا. فلا تبغوا علیہن سبیلا، کوئی راہ تلاش نہ کرنا جس کی وجہ سے تم ان عورتوں پر زیادتی کرنے لگ جاؤ. دیکھا ہے ان عورتوں کے لیے بار بار کیسے اللہ تعالیٰ نے سفارش کی. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت بیچاری ہمیشہ ہی مظلوم رہی ہے. مشرق میں دیکھ لو ہمارے یہاں کیا حالت ہوتی ہے، ساری زندگی اس کی کھپ جاتی ہے غربت اور کن کن چیزوں میں اور کن کن پریشانیوں میں. اور اس مغرب کی دنیا کو دیکھ لو کہ وہ تماشے کھیل اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں رہی. ہمیشہ ہر طرف دنیا جہان میں اس کی مظلومیت ہے اور کوئی توقع نہیں ہے کہ اس دنیا کے مٹنے اور اس دنیا کے ختم ہو جانے سے پہلے یہ ظلم کبھی ختم. دونوں طرف ظلم. اللہ نے فرمایا ہرگز کوئی راہ تلاش نہ کرنا، مت تلاش کرو جب تمہارے حکم میں آ جائیں تو فلا تبغوا علیہن سبیلا. علیہن کا مطلب یہ کہ الزام لگانے کی راہ تلاش نہ کرنا. شاہ صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں پھر اگر تمہارے حکم میں آویں تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، کیونکہ الزام لگائے گا تو ہی تو مارے گا. کچھ نہ کچھ تو الزام لگائے گا ہی نا. الزام لگانے کے بعد ہی تو اسے سزا دے گا، کچھ نہ کچھ تو آخر اپنے پاس سے گھڑے گا. کچھ اللہ نے کہا بالکل ایسے نہ کرنا. یعنی اگر غصہ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب اس نے مان لیا تو غصہ اترا تو نہیں نا. ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ بچہ بات مان جاتا ہے ماں کی، تو ماں کا غصہ نہیں اترتا جب تک کہ دو تھپڑ نہ مار لے. تو جب مان گیا تو چھوڑ دو اس بات کو، اپنے پہ قابو رکھو. اسی طرح شوہر بیوی نے جب بات مان لی ہے اب کیا وہ کون سی پڑی ہے اس سے ناراض ہونے کی اور مارنے والی چیزوں کی. اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اس غصے کا اس ناراضگی کا اپنے خود علاج کرو. اس کا کیا قصور ہے؟ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور ان پر کوئی الزام کی راہ تم تلاش نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، یاد رکھو اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے. تم جتنے اپنی بیوی کے اوپر ہو ایک درجہ، اللہ نے مرد کو گنا فضیلت دے دی اور تم نے جو مال خرچ کیا ہے اللہ تم سے بھی بڑا ہے جو تم پہ مال خرچ کر رہا ہے. اور تمہارا اور اللہ کا جوڑ ہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی کیوں نہ ہو، اتنا بھی جوڑ نہیں جتنا بادشاہ اور چمار کو ہوتا ہے. سوچو بادشاہ میں اور چمار میں 10 چیزیں مشترک ہیں. دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جابز کرتے ہیں، دونوں نوکریاں کرتے ہیں، 1000 چیزیں مشترک. اور بندے میں اور اللہ میں کوئی ایک چیز بھی ایسی مشترک نہیں. اللہ کا علم ہے، اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، مالک کا کیا کہنے اللہ کے، کہاں اللہ اور کہاں بندہ کوئی ہے نسبت تناسب. اللہ نے فرمایا علی جن، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بہت بلند و بالا ہے تم سے. تم جو 2 وجہ سے عورت پہ ترجیح دیے گئے ہو، ایک غیر اختیاری کہ اللہ نے پیدا ایسے کیا، اور ایک اختیار سے کہ مال خرچ کرتے ہو. اللہ تم سے ہر طرح سے بلند و بالا ہے. علی جن کبیرہ، 2 نام اللہ نے بھی اپنے ذکر کر دیے کہ اللہ اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ وہ تم پہ خرچ کرتے ہو، اور اس اعتبار سے بھی بڑا ہے کہ تمہاری تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اللہ کے علو و شان سے، اللہ کے عالی شان ہونے سے. تو تم اگر ظلم کرو گے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں سے پکڑ ہو جائے گی. یہی وہ چیز ہے جو ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ ایک غلام کو مار رہے تھے. یہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بدری صحابی نہیں ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ رہتے وہاں تھے اس لیے بدری کہلاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اپنے غلام کو مار رہے تھے. آپ نے فرمایا خبردار، ابو مسعود کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے ابو مسعود کی پٹائی کرنے کی. تو سنبھل گئے اور حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا جب میں نافرمانی اپنے غلاموں کی دیکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود اللہ اس سے زیادہ تم سے قدرت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے اعمال کو اللہ کے رسول بچاؤں اور کہیں خدا کی گرفت نہ مجھ پہ آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بہتر ہے کہ میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے بہتر یہی ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دو. انہوں نے سارے غلام آزاد کر، کوئی نہیں رکھا. وجہ یہی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے تو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے. اسی لیے حکما لکھتے ہیں کہ جس چیز پر غصہ آئے اس چیز سے الگ ہو جائے، اس چیز کو اپنے سامنے سے ہٹا دے. نہیں ہٹا سکتا، باپ پہ ماں پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ گھر چھوڑ کے چلے جائیے. خود ہٹ جائے، خود الگ ہو جائے، اپنا علاج کرے. اور عمومی طور پہ بد اخلاق لوگ اپنے علاج کی بجائے دوسروں کا سوچتے ہیں کہ دوسرے کو ٹھیک کرو. تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو دنیا میں بہت سے مسائل حل ہو جائیں.